الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، میں عامر سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سچ بول نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے چیف گیسٹ محترم جناب سید ذوالفقار علی بخاری صاحب، سینئر صحافی، حاصل پور سے ان کا تعلق ہے اور پریس کلب جمال پور کے بانی و چیئرمین ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ ان کا کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج ہم ان سے سوالات کریں گے صحافت کے حوالے سے کہ حالات حاضرہ میں صحافت کرنا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ حالات حاضرہ میں صحافت کرنا آپ سمجھتے ہیں کتنا آسان ہے؟ جی عامر بھائی، سب سے پہلے تو میں سچ بول نیوز چینل کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا، ٹائم دیا۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کا بھی بھائی۔ تو صحافت کے حوالے سے چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ جی، ایک تو کیونکہ میرا تعلق تحصیل حاصل پور سے ہے، لیکن جو ہمارا پریس کلب ہے وہ جمال پور پریس کلب ہے۔ جی اور جمال پور پریس کلب کی ہم چند دوست تھے جی، جنہوں نے 2016 میں بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، جن میں سید خضر عباس گیلانی صاحب تھے، جی، میں تھا، ایک دو اور دوست تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب صحافت، تو میں تقریباً 2012 سے شعبہ صحافت سے منسلک ہوں، جی، لیکن جب ہم نے پریس کلب کی بنیاد رکھی جی جی، تو اس وقت یہ حالات تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، جی، تو یہاں پریس کلب کی کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ جب ہم نے چند دوستوں میں نے بیٹھ کے مشورہ کیا جی جی، کہ یہ تو بہت بڑا ایریا بنتا ہے پریس کلب جمال پور کا، جی جی، اور کتنے سارے لوگ ہیں جن کی ضروریات ہیں، جن کی آواز جو ہے وہاں کے جو بڑے ذمہ دار ہیں انہوں نے دبائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہٹھاڑی علاقہ ہوتا ہے، آپ کا بھی یہ تعلق ہٹھاڑ سے ہی ہے، جی جی، تو آپ بہتر جانتے ہیں بالکل ایسا کہ ہے، وہاں جو غریب طبقہ ہے وہ کس طرح پیسے ہوئے ہیں۔ جی وہ پیچھے ہوئے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں۔ باقی جو آپ نے پوچھا کہ صحافت کرنا کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے، جی، تو عامر بھائی آسان تو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کیا کہیں کانٹوں کی چادر ہے جس کے اوپر چلنا ہے۔ صحیح، کیونکہ جب بندہ صحیح صحافت کرتا ہے جی جی، تو لوگوں کی، مظلوموں کی آواز بننے کی وجہ سے جی جی، اس کو جیل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جی جی، ہتھ کڑیاں بھی پہننی پڑتی ہیں، جی، اور جو ہے اس پر جھوٹی ایف آئی آریں بھی ہوتی ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر جب بندہ اس صحافت میں چلتا ہے جی، تو وہی ٹھہر سکتا ہے کہ صحیح، جو ان ساری چیزوں کا سامنا کر سکے۔ جی جی، باقی یہ ہے کہ الحمدللہ یہ نبیوں کا شعبہ ہے، بے شک، کوئی شک، کیونکہ مظلوم کی آواز بننا جی جی، ایسا اور لوگوں کے مسائل جی، حکام بالا تک پہنچانا، جی، تو یہ عبادت کا کام ہے۔ بالکل۔ جی۔ اچھا بخاری صاحب، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اس صحافت کے شعبے کو کچھ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، آپ ان لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ جی عامر بھائی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شعبہ ہے نا، اس میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ جی جی، اسی طرح شعبہ صحافت میں بھی کافی سارے تو میں نہیں کہتا، جی جی، لیکن کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو یعنی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، جی جی، یعنی اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یا لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، جی، عزت دار لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے جی جی، وہ شعبہ صحافت میں کے اندر داخل ہیں، جی، لیکن جو صحیح طریقے صحافت کر رہے ہیں جی، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بالکل، باقی ہر جو بھی شعبہ ہے اس میں اچھے اور برے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ باقی میں پیغام دینا چاہتا جی، ہوں کہ سارے صحافیوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، جی، جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کریں، جو جی، برا کرے اس کو، بلکہ آج کے دور میں تو ہر بندہ ہی صحافی ہے، جی جی، سوشل میڈیا جی جی، یہ پلیٹ فارم بہت بڑا پلیٹ فارم، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ جی جی، جو صحافی جو ہے زرد صحافت کرتا ہے، جی، اس کے خلاف بالکل آواز اٹھانی چاہیے۔ جی۔ اچھا بخاری صاحب، ہم نے دیکھا ہے پیچھے سے عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ علاقے جو ہیں نا وہ محرومیوں کے شکار ہیں، اور خاص طور پر اگر میں بات کروں اپنے علاقہ جمال پور سے، آپ کا بھی تعلق جمال پور سے ہے، وہ عرصہ دراز سے محرومیوں کا شکار ہے۔ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30 سے 40 سال کا عرصہ ہے، وہ مختلف، جس طرح ہم تعلیم کے شعبے کو لے لیں، ہمیں کالج کی بڑی اشد ضرورت ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا، اچھے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہی، یعنی کہ جو ہماری جو بیسک مجبوریاں یا جو ہماری جو بیسک چیزیں ہیں جنہیں ہمیں ضرورت ہے، جنہیں ہم، لیکن وہ ہمیں نہیں مل رہی، اور صحافی بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً آواز بلند کرتے رہ جاتے ہیں جمال پور کے حوالے سے،
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جمال پور میں شعبہ جو ہے وہ ترقی کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیوں نہیں کی اس شعبے نے ترقی؟ خاص طور پر کالج کی میں ضرور بات کروں، کیونکہ ہماری جو بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، وہ مجبوراً جمال پور سے آگے قائم پور یا حاصل پور ڈیلی کی بیس پر آنا جانا کافی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہ۔ جی جی بالکل عامر بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اور یہ اس وقت کی جمال پور کیونکہ 4 سے 5 یونین کونسل 50,000 سے زیادہ لاکھ 1 لاکھ سے زیادہ نفوس پہ مشتمل ہٹھاڑ کا علاقہ ہے، اور یہ چیزیں بالکل ہونی چاہیے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ جمال پور کے علاقہ یا ہٹھاڑ کی 4-5 یونین کونسل میں جو لوگ نیچے طبقے کے سیاستدان ہیں، یعنی جو ایم پی اے ایم این اے صاحبان کو کامیاب کرا کے اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں، وہ لوگ، وہ چھوٹے طبقے کے، مثال کے طور پہ یونین لیول کے جو سیاستدان ہیں، بالکل آپ ٹھیک ہے، وہ صرف سیاست کرتے ہیں تھانہ کی حد تک، ٹھیک ہے، کہ ان کو صرف یہ چاہیے کہ ہمیں تھانہ مل جائے، باقی ترقیاتی کام نہیں۔ ہاں، جو لوگ ہمارا اپر جو اوپر والا حصہ ہے حاصل پور کا، وہ دیکھ لے، ماشاءاللہ وہ لوگ پہلے نوکریاں مانگتے ہیں، سہولیات مانگتے ہیں، چکوک کو دیکھ لو، جگہ جگہ آپ کو کہیں، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، میں ایک چک میں گیا، چھوٹا سا چک تھا، جہاں تقریباً 8 سے 10 ہزار کی نفوس، وہاں 2 فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے تھے۔